أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، میراث کورس کے 5ویں روز میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم حقوق متقدمہ علی الارث کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے، یعنی ان حقوق کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے کہ جو میراث تقسیم کرنے سے پہلے ورثاء کے درمیان میراث تقسیم کرنے سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ حقوق ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد میراث ورثاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ تو ان حقوق کو حقوق متقدمہ علی الارث کہا جاتا ہے۔ ایسے حقوق 3 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3۔ پہلا حق جو ہے وہ ہے میت کے تجہیز و تکفین کرنا اور اس کے لیے اخراجات نکالنا۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ حق ادا کیا جائے گا کہ میت کے ترکے میں سے، میت کے میراث میں سے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر پھر اگر اس سے کچھ بچ جائے تو پھر دیون، قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی کا قرض ہو، میت کے ذمہ واجب الادا قرض، تو وہ ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر بچ جائے کچھ تو باقی ماندہ جو ترکہ ہے اس کی 1/3 تک وصیت نافذ کی جائے گی۔ اگر میت نے غیر وارث کے حق میں کوئی جائز وصیت کی ہو تو باقی ماندہ ترکے کے 1/3 تک وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہ 3 حقوق ہیں: تجہیز و تکفین کے اخراجات، قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ، وصیت کو نافذ کرنا۔ ان کو حقوق متقدمہ علی الارث کہا جاتا ہے۔ اب ہم ترتیب وار جو ہے مختصراً ان حقوق کے حوالے سے گفتگو عرض کر دیتے ہیں، اور جو متعلق مسائل ہیں وہ ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے جو بنیادی حق ہے، جو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے نکالا جائے گا، وہ ہے تجہیز و تکفین کے اخراجات، کفن دفن کے اخراجات۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تو تجہیز و تکفین کے لیے متوسط خرچہ نکالا جائے گا، متوسط اخراجات نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ تو بہت زیادہ جو ہے نا خرچہ کیا جائے گا، بہت زیادہ قیمتی قسم کے اشیاء خریدی جائیں گی، اور نہ ہی بہت کم اور بہت گھٹیا قسم کی اشیاء۔ متوسط قسم کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اس میں سے میت کا کفن ہے، اس کے لیے جو ہے متوسط خرچہ نکالا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح عام کپڑوں میں وہ چلتا پھرتا تھا، اس طرح عام کپڑا جو ہے وہ خریدا جائے گا، اور بہتر سفید کپڑا ہو تو اس میں اسے کفن دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی غسال کی اجرت ہے، کوئی نہلانے والا شخص ہے، وہ اگر وہ اجرت پہ کر رہا ہے، وہ اجرت لیتا ہے، تو اس کی جو اجرت ہوگی وہ بھی اس سے ادا کی جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نہلانے والا جو ہے، جو غسل دینے والا ہے، وہ اجرت تو لے سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اور لوگ موجود ہو۔ اگر خدا نخواست ایسا کوئی شخص ہو کہ کوئی اور اس کے علاوہ غسل دینے والا ہی نہ ہو، مثلا ایک ہی جگہ پر ایک ہی مسلمان ہے
کوئی اور غسل دینے والا ہے نہیں، تو ایسی صورت میں پھر غسل کی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ اس طرح قبر کی کھدائی کے لیے جو ہے وہ اجرت متوسط نکالی جائے گی۔ اس طرح اگر قبر کے لیے جگہ خریدنی پڑ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا جو خرچہ ہے وہ متوسط خرچہ وہ اس سے نکالا جائے گا۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ متوسط قسم کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اگر کسی نے بہت زیادہ خرچہ کیا، ٹھیک ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو خرچہ اس نے زائد کیا ہے متوسط خرچے سے زائد، وہ اسی کے ذمہ ہوگا، وہ ترکے میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ البتہ اگر سارے جو ہے وہ اس خرچے پر راضی ہیں، وہ سارے کر رہے ہیں، تو پھر سب کے حصے میں سے وہ نکالا جائے گا، چاہے ترکہ ان کا ہے، ان کا حق جو ہے اس میں سے وہ ختم کیا جائے گا۔ لیکن اگر کچھ ورثہ بالغ ہو کچھ نابالغ ہو، تو جو زیادہ خرچ کیا جائے گا، تو وہ اگر بالغ ورثہ نے سب نے یا ایک نے مل کر کیا ہے تو وہ سب یا ایک کے ذمہ ہوگا، باقی سب کے نہیں۔ بلکہ جو نابالغ ہوں گے وہ اگر اجازت بھی دے دے تب بھی ان کی اجازت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ان کے حصے میں سے جو زائد خرچہ ہوا ہے یہ منہا نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جنازے پر چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی خرچہ نہیں نکالا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس سے خرچہ نہیں نکالا جا سکتا۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ آگے جا کے جو ہے نا اگر قرض خواہ ہو، ان کا قرض ہے تو ان کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور بھی حقوق ہیں۔ تو یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر قرض خواہ یہ مطالبہ کر دیں کہ اس کو میت کو بجائے 3 کپڑوں کے 2 کپڑوں میں کفن دے دو، 2 کپڑوں میں کفن دو، تو ان کا مطالبہ پورا کیا جائے گا، لہذا 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، باقی خرچہ ان کے لیے بچایا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ انتہائی احتیاط کی اس میں ضرورت ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں تھا وہ سب کچھ اس کا میراث بن چکا ہے، ورثہ کا حق ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ میت کے کپڑے ہو تو اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کپڑے جو میت کے ہوتے ہیں، خاص کر نئے کپڑے، عام کپڑے بھی لیکن خاص کر نئے کپڑے، وہ صدقہ کر دیے جاتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اگر اس میں ورثہ کی رضامندی نہ ہو۔ ورثہ نے اگرچہ اجازت بھی دی ہو لیکن اگر ان کا طیبی خاطر نہ ہو، دلی خوشی نہ ہو، تو پھر بھی ان کی اجازت معتبر نہیں ہے، اور ایسے کپڑے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ترکے میں ڈالے جائیں گے اور سارے ورثہ کے درمیان وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ تو اس کا جو ہے نا صدقہ اچھی چیز ہے، صدقہ کرنا چاہیے، میت کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، خاص کر کسی کو کھانا کھلانے سے میت کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ایسا کرنا چاہیے وقتاً فوقتاً، اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وغیرہ ذالک۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم اگر کوئی صدقہ کر دیں اپنے والدین جو انتقال کر چکے ہیں یا اعز و اقارب کے لیے، تو کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ اکثر یہ سوال پوچھا کرتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جی ہاں، ملتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، صدقہ کر دینا چاہیے، بہت اچھی بہتر ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بجائے یہ کہ آپ صدقہ، آپ کی نیت تو یہ ہو کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، ثواب ملے گا، تو بجائے یہ کہ آپ ثواب کمائیں، آپ گناہ کا ارتکاب کریں، آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، تو صدقے کی خاطر یا ثواب کی خاطر کسی حرام کا ارتکاب کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور مسئلہ جو ہے وہ تجہیز و تکفین کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی عزیز نے، کسی رشتہ دار نے یہ تجہیز و تکفین کا خرچہ اپنی خوشی سے ادا کیا، تو ادا کرتا ہے اگر کوئی شخص، تو پھر اس صورت میں یہ خرچہ ترکے میں سے نہیں نکالا جائے گا، یہ ترکے میں سے منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی کا ہوگا، اور اس کو جو ہے اور یہ خرچے میں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عزیز جو ہے وہ کسی کو وہ پیشکش کرتا ہے ورثہ کو کہ یہ خرچہ میرے طرف سے لے لو، یہ خرچہ میں ادا کرتا ہوں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ورثہ کے ذمے ان سے لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر ورثہ انکار کر دے کہ نہیں ہم نہیں لینا چاہتے،
تو فقہاء نے علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسا انکار کر سکتے ہیں. لہٰذا اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس صورت میں جو قرض خواہ ہیں وہ مجبور بھی نہیں کر سکتے ورثہ کو کہ آپ کیوں نہیں لے رہے ان سے، آپ لے لیں تاکہ جو ہے نا ہمارا حق بچ جائے، ہمیں اپنا حق ادا ہو جائے. تو فقہاء نے لکھا کہ قرض خواہ بھی جو ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے، ایسا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور ایک اور مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ بالفرض ایسا ہو جائے کہ میت کو جو ہے قبر میں دفنا دیا گیا، اور دفنانے کے بعد خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ درندوں نے قبر اکھیڑ لی اور میت کو باہر نکالا. ٹھیک ہے جی، اور نکالنے کے بعد وہ برہنہ کر دیا، یا اس طرح کفن چھوڑا کر میت کو برہنہ کر دیا. تو اس صورت میں ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا کہ دوبارہ جو اس کو کفن دیا جائے گا اور وہ کفن میت کے میراث میں سے ترکے میں سے ہی ادا کیا جائے گا، یعنی خرچہ اس کے لیے میت کے ترکے میں سے ہی نکالا جائے گا. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نخواست ایسی صورتحال سامنے آ جائے، کسی میت کو درندوں وغیرہ نے باہر نکالا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت میں غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے جو غسل دے چکے ہیں، پہلے جو نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے وہ کافی ہے. اچھا جی، آگے جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میت نے تجہیز و تکفین کے لیے خرچہ نہیں چھوڑا، تجہیز و تکفین کے لیے خرچہ نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جو اس کے ورثہ ہیں، ورثہ کے ذمے ہوگا تجہیز و تکفین کا خرچہ کرنا، اس کا خرچہ ورثہ کے ذمے ہوگا. اور یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ ورثہ کے ذمے ان کے حصوں کے بقدر ہوگا. جو حصہ مثلا اگر وہ کچھ چھوڑتا تو وارث کا جتنا حصہ بننا تھا اس کے بقدر جو ہے ہر حصے کو یہ خرچہ، ہر وارث کو یہ خرچہ ادا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کچھ چھوڑ تھا تو یہ اس کے میراث کے 3 حصے کی جانے تھے، 2 حصے بیٹے کو ملنے تھے اور 1 حصہ بیٹی کو ملنا تھا. تو اب اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ جو تجہیز و تکفین پر خرچہ ہوا ہے وہ اسی طرح 3 حصے کر کے 2 حصے بیٹا ادا کرے گا اور 1 حصہ بیٹی ادا کرے گی. مثال کے طور پر ہم مثال دے دیتے ہیں کہ تجہیز و تکفین پر 6,000 روپے خرچ آیا ہے، 6,000 روپے خرچ ہوا، تو اب 6,000 کے ہم 3 حصے کریں گے، 2 حصے بیٹا ادا کرے گا اور 1 حصہ بیٹی، 4,000 بیٹا ادا کرے گا اور 2,000 بیٹے ادا کرے گی. اسی طرح اور اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنا ترکہ نہیں چھوڑا، اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، ورثہ بھی نہیں ہیں، یا ورثہ ہیں لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ تجہیز و تکفین کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر بیت المال سے، سرکاری خزانے سے اس کا خرچہ ادا کیا جائے گا. اگر اسلامی حکومت نہ ہو یا بیت المال نہ ہو تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہوں گے مسلمان، ان سے چندہ کیا جائے گا اور چندہ کر کے تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا کیا جائے گا. اگر وہاں کے مسلمان جو ہے ان میں طاقت نہ ہو یا ان سے بھی نہ ہو سکے تو ارد گرد اور جو مسلمان ہوں گے ان سے چندہ کر کے خرچہ ادا کیا جائے گا. تو یہ میں نے مختصراً آپ سے تجہیز و تکفین کے سے متعلقہ کچھ مسائل عرض کر دیے. اب دوسرے نمبر پر جو دوسرا حق ہے وہ ہے قرض. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا قرض خواہوں کا. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ قرض کے بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. ایک قرض تو وہ ہے کہ جس کا اقرار میت نے صحت کے زمانے میں، جب وہ صحیح سالم تندرست تھا اس زمانے میں اس کا اقرار کیا تھا، یا یہ ہے کہ اس حق پر، واجب شدہ حق پر کوئی گواہ موجود ہو، یا یہ ہے کہ اس پر وہ حق عام مشاہدے سے ثابت، عام لوگوں کو پتہ ہو کہ فلاں حق کا، فلاں شخص کا اس پر حق ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا سب کے سامنے اپنے بیوی کا کوئی مہر مقرر کیا تھا کہ اتنا میرا مہر ہے، یا سب کے سامنے کوئی چیز خریدی تھی اور اس کی قیمت ادا نہیں کی تھی اب تک سب کے سامنے، تو اب لوگوں کو پتہ ہے، تو ایک حق تو وہ ہے صحت کے زمانے میں. اور دوسرا حق وہ ہے
کہ جس کا اقرار میت نے مرض الموت میں کیا. مرض الموت میں جب موت کی بیماری شروع ہو گیا، جس مرض میں میت کا انتقال ہوا، اس میں کسی کے لیے واجب شدہ حق کا اقرار کیا، یا اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص کے فلاں چیز ضائع کی تھی، اس کا حق میرے ذمہ باقی ہے. یہ دو قسم کے قرض ہیں. تو فقہاء نے ان کے لیے الگ الگ مسائل جو ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں. پہلی قسم کا جو حق ہے، تو بالفرض اگر کوئی شخص ایسا ہے کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے کہ جس میں دونوں قسم کے قرض ادا کیے جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو سادی سی بات ہے کہ وہ قرض جو ہے ان قرض خواہوں کو ادا کیا جائے گا، دونوں قسم کا قرض، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا کسی قسم کی کوئی الجھن پریشانی نہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اور قرض کے لیے جو ہے وہ ایک قسم کا ہی قرض ہے، دونوں قسم کا نہیں، پہلی قسم کا، اور اتنا مال نہیں چھوڑا کہ اس سے قرض ادا ہو سکے، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنا باقی ہے اتنا ہی اس ایک قسم قرض خواہ کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے، اور باقی جو اس کا حق بچ گیا تو یا تو وہ معاف کر دے یا پھر اس کو آخرت پر موقوف کر دے، یعنی آخرت میں قیامت کے دن اس سے وصول کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں چھوڑی، تجہیز و تکفین کے حوالے سے تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر تجہیز و تکفین کے لیے ترکہ نہیں چھوڑا، رقم نہیں چھوڑی، تو وہ ورثہ کے ذمے ہے، وہ ورثہ ادا کریں گے. لیکن قرض جو ہوتا ہے یہ ورثہ کے ذمے نہیں ہوتا. اور کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے قرض کے لیے رقم نہیں چھوڑی، ترکہ نہیں چھوڑا، میراث نہیں چھوڑی، تو ورثہ کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ میت کا قرض ادا کرے. ورثہ کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کا قرض ادا کریں. ورثہ کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کا قرض ادا کرے، اپنے بھائی کا قرض ادا کرے، اپنی بہن کا قرض ادا کرے. ورثہ بن رہے ہو، ٹھیک ہے. اگر ادا کر دے تو اچھی بات ہے، ادا کر دینا چاہیے. یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اسے انسان ہلکا ہو جائے گا، میت کی روح کو سکون حاصل ہوگا. اگر نہیں ادا کرتے تو اللہ کے ہاں گنہگار نہیں ہوں گے، مجرم نہیں سمجھے جائیں گے. تو اب تمہیں عرض یہ کر رہا تھا مسئلہ کہ اگر اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہو رہا، تو وہ پھر آخرت یا معاف کر دے، آخرت پر معاملہ موقوف کر دے. آخرت میں وہ قیامت کے دن لے سکتا ہے، قیامت اس کو ملے گا. اب جو ہے وہ ورثہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اب مجھے وہ اس کا جو میت پر میرا قرض تھا وہ ادا کرے، نہیں، وہ پابند نہیں ہے. یا دوسرے ایک مسئلہ یہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو قرض ہے وہ ایک قرض خواہ ایک قسم کے ہیں، پہلی قسم کے، لیکن اس نے مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف لوگوں کا قرضہ ہے. اس نے اتنی رقم نہیں چھوڑی کہ جس سے سب کا قرض ادا ہو سکے، کچھ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ ہر حصہ جو ہے نا، حصے رست کے مطابق وہ اماؤنٹ کو قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. مثال کے طور پر ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے 500 روپے ترکہ چھوڑا ہے، 500 روپے، اور قرض اس پر 1000 روپے ہے. ان 1000 میں سے 500 روپے عامر کوئی شخص ہے، اس کا قرض ہے. 300 روپے بکر ایک شخص ہے، اس کا ہے. 200 روپے خالد ایک شخص ہے، اس کا ہے. ٹوٹل 1000 روپے قرض ہے اور ترکہ اس نے چھوڑا ہے، ترکے میں اماؤنٹ چھوڑی ہے 500. ابھی 500 روپے ہم نے ان 3 لوگوں میں، ان 3 افراد میں تقسیم کرنا ہے. تو فقہاء نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو جو ہے نا نصف قرض ادا کیا جائے، تاکہ ہر ایک کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ حصہ ملے، نصف. تو ہم کیا کریں گے ہم کہ قرض 1000 روپے ذہن میں رکھیے گا، ترکہ 500 روپے. تو ہم نہیں ایسا قرض 1000 روپے ہے نا، ترکہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، نہیں، اس کو الٹی صورت کر لے.
صورت الٹی کر لے کہ مثلا مثال کے طور پر مثلا 1000 والی مثال کے بجائے آپ مثال لے لے 700 والی مثال کہ مثلا اس پر 700 روپے قرض ہے اور اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ 350 روپے ہے، تو ہم سب کو نصف قرض جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ان 350 میں سے 700 میں سے 100 روپے عمر کا 400 روپے عمر کا قرض ہے، پہلے 500 کہا تھا، 400 روپے، اور 200 روپے بکر کا قرض ہے، 300 کے بجائے 200، اور 100 روپے خالد کا ہے، پہلے ہم نے 200 کہا تھا، اس کو 100 روپے کر دو، تو 700 روپے لوگوں کا قرض ہے، اور میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے، ترکے میں سے جو اماؤنٹ چھوڑی ہے وہ 350 روپے ہے۔ تو ہم ایسا کریں گے، اب سب کو نصف ادا کر دیں گے۔ یعنی عمر کا 400 روپے قرض ہے تو 200 اس کو دے دیں گے، بکر کا 200 روپے قرض ہے، 100 روپے اس کو ادا کر دیں گے، 200 100 300، اور خالد کا 100 روپے قرض ہے، 50 روپے اس کو ادا کر دیں، تو یہ 350 روپے پورے ہو گئے۔ تو اب ہم اس طرح پھر کریں گے کہ سب کو نصف کر کے ادا کریں گے۔ ایسا نہیں کریں گے ہم کہ مثال کے طور پر 350 روپے اس نے چھوڑا ہے اور 400 روپے عمر کا ہے، تو پہلے عمر کو ہم کہہ دیں کہ بس آپ یہ 350 روپے لے لیں، صرف آپ کو 50 روپے باقی رہے گا، باقی ہم کہہ دیں گے بکر اور خالد سے کہ آپ معاف کر دیں، آپ کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے کہ سارا ترکہ ایک کو ادا کر دیں، بلکہ سب کا خیال رکھیں گے، سب کو ادا کریں گے۔ اگر میت کا انتقال ہوا اور اس نے دونوں قسم کے قرضے چھوڑے ہیں، دونوں قسم کے قرضے موجود ہیں، تو پھر فقہاء نے لکھا کہ پہلے نمبر پر جو پہلی قسم ہے، پہلے قرض کی جو پہلی قسم ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ یعنی حالت صحت میں اگر اس نے اقرار کیا ہے، حالت صحت میں گواہوں کے ذریعے سے اس پر حق واجب ہو گیا ہے، یا عام مشاہدے سے اس پر حق واجب ہوئے حالت صحت میں، تو اس کا خیال کیا جائے گا، اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو پھر دوسری قسم کا جو قرض ہے، یعنی حالت مرض کا، وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کچھ نہ بچا تو پھر دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ قرض سے محروم ہوں گے۔ اور اس طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بیوی کا جو مہر ہوتا ہے وہ بھی قرض ہی شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے بیوی کے لیے کوئی مہر مقرر کیا تھا لیکن ابھی مہر ادا نہیں کیا تھا، مہر ادا کرنے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو بیوی کا مہر ہے، اب یہ بھی جو قرض ادا کریں گے یہ بھی قرض میں سے شمار ہوگا، اس کو قرض سمجھ کر قرضوں کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہیں گے کہ نہیں پہلے اور لوگوں کو قرض ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو بچ جائے تو پھر اس میں سے جو ہے اور ورثہ کو حصہ دیں گے اور بیوی کو بھی حصہ مل جائے گا، اس میں سے وہ مہر بھی کاٹ لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب قرضوں کی ادائیگی ہوگی تو عام لوگوں کے جو قرضوں کی ادائیگی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی بیوی کا مہر بھی پہلے نکالا جائے گا ورثہ کے درمیان ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے، اور اس کو بیوی کو ادا کر دیا جائے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ قرض کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کو اللہ کا قرض کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، انتقال ہو گیا، اس طرح واجب شدہ کفارہ رہتا تھا اس کے ذمے، یا بہت ساری نمازیں اس سے رہ گئی تھی اور نمازوں کی قضا نہیں کی تھی اس نے، اس طرح روزے رہتے ہیں اس کے ذمے، یا اس کے ذمے جو ہے وہ حج باقی ہے، اس نے حج نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں اگر جو اللہ کا قرض ہے، یہ جو قسم ہے، اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تو ایسی صورت میں اگر اللہ کا قرض رہتا ہو تو پھر مرنے سے پہلے اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے، کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے انتقال کے بعد جو ہے یہ جو میرے اس سے نمازوں کا فدیہ، میرے اتنے مال سے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، حج بدل کروا دیا جائے، فلاں کفارے میں ادا کیا جائے، اتنی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے وصیت کے حوالے سے کہ یہ جو وصیت ہے، یہ جو کرے گا وہ ایک تہائی مال ہی سے پوری کی جائے گی، ایک تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ وہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں، کل کے سبق میں اس حوالے سے گفتگو عرض کریں گے۔ تو فقہاء نے لکھا کہ پہلے جو 2 قسم کے قرض ہے ان میں اس میں فرق ہے، اس قرض میں، کہ ایک فرق تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو پہلے 2 قسم کا قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا،
اس کے بعد تیسری قسم کا جو اللہ کا قرض ہے اس کی ادائیگی ہوگی. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ جو پہلے 2 قسم کا قرض ہے اس کے لیے میت کا وصیت کرنا ضروری نہیں ہے. وصیت کرے یا نہ کرے تو وہ ادا کیا جائے گا. اور یہ جو اللہ کا قرض ہے یہ جو قسم ہے تو اس کے لیے میت کا وصیت کرنا ضروری ہے. اگر وصیت کرے گا اور وہ بھی 1/3 تک تو یہ اللہ کا قرض ادا کیا جائے گا. اگر وصیت نہیں کرتا تو پھر وہ ادا نہیں کیا جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو قرض کا معاملہ ہے انتہائی حساس معاملہ ہے. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آتے تو سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ کسی کا اس پر قرض تو نہیں ہے. تو اگر کوئی کہتا کہ قرض نہیں ہے کسی کا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے. اگر کوئی کہتا کہ قرض ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جنازہ نہیں پڑھانا, کوئی اور پڑھا دے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض شخص کے جنازے سے انکار کرتے تھے. یہ پوچھتے تھے کہ کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. اگر بتایا جاتا کہ کچھ نہیں چھوڑا قرض کی ادائیگی کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور جنازے سے وہ شخص محروم رہتا تھا. کتنی بڑی سعادت سے وہ محروم رہتا تھا. اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ پڑھا دیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے, روایت میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں نے جنازہ نہیں پڑھانا, تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں ادا کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ ادا کرتے ہیں تو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا. اور اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو مرنے کے بعد جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے تو اس کی روح جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, اور اس کو روح کو جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. اور میں نے آپ سے ایسے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار فرماتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں لوگ قرض ضرورت کے لیے لیتے تھے. کوئی ضرورت ہے, گھر میں کوئی راشن نہیں ہے, کوئی بچے بیمار ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو ضرورت کے لیے قرض لیتے تھے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل اتنے بڑے قرض لیتے ہیں ہم بغیر ضرورت. یعنی ضرورت سے مطلب ہے کہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ مجھے تجارت کو بڑھانا ہے, تجارت کو فروغ دینا ہے, 1 کروڑ روپے قرض لیں گے. اس طرح اور دیگر ضرورت فضول خرچی کے لیے قرض لیں گے. تو اگر ایسا کوئی قرض کسی نے لیا ہو اور پھر اس کا انتقال ہو جائے, اس نے کچھ چھوڑا بھی نہ ہو, تو وہ کتنے وعید کا مستحق ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ قرض لیتے تھے کس مقصد کے لیے, ضرورت کے لیے, اور اس پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے. اگر کوئی بغیر ضرورت کے قرض لے گا تو اس کا حال کیا ہوگا, اس کو کیا سزا دی جائے گی, اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. تو یہ کچھ میں نے مختصراً آپ کے سامنے تجہیز و تکفیر اور قرض کے حوالے سے مسائل عرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اگلے لیکچر اور اسباق میں ہمارے ساتھ رہی گیا. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.